آج میں ایسے ہی پاکستانی فنکار کی بات کرنے جا رہا ہوں جن کا شمار پاکستانی ورسٹائل فنکاروں میں ہوتا ہے۔ جی ہاں، بات کروں گا کبھی خان کے بارے میں۔ کی امی اسے روز سبق پڑھاتی ہیں۔ یہ صاحب، آپ وہ سب کچھ کیجئے جو میں آپ سے کہوں، یہ ضروری ہے اور یہی میرے خواب کی تعبیر ہے۔ کبھی خان پاکستان کے ان ورسٹائل فنکاروں میں شامل ہیں جن کی شخصیت کا جادو فنون لطیفہ کے چاروں شعبوں ریڈیو، تھیٹر، ٹی وی اور فلم میں سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ انہیں فنی دنیا کا حصہ بنے 6 دہائیوں سے زائد عرصہ بیت چکا ہے، لیکن وہ آج بھی اپنے کیریئر کے آغاز جیسی لگن اور جذبے کے ساتھ کام میں مصروف ہیں اور ریٹائرمنٹ لینے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے۔ انہیں بدلتے دور کے تقاضوں کے مطابق خود کو ڈالنے کا فن بخوبی آتا ہے۔ اداکار صداکار کبھی خان 13 نومبر 1942 کو شاہجہاں پور انڈیا میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام محمد نقی خان جو کہ محکمہ پولیس میں ملازم تھے۔ جب کبھی خان کی پیدائش ہوئی تو ان کے والد شاہجہاں پور میں ہی ڈیوٹی انجام دے رہے تھے۔ بعد میں ان کی ٹرانسفر پشاور ہو گئی۔ کبھی خان نے گورنمنٹ ہائی اسکول پشاور اور ایڈورڈ کالج میں تعلیم حاصل کی ہے۔ کبھی خان نے صرف 7 برس کی عمر میں ریڈیو پاکستان سے اپنے کام کا آغاز کر دیا تھا۔ تب سے لے کر آج تک وہ سلسلہ جاری ہے۔ ان کا گھر پشاور کی تاریخی مسجد مہابود خان کے بالکل قریب تھا۔ جب وہ اس گھر میں رہ رہے تھے تو اس زمانے میں ریڈیو پاکستان پشاور کے مشہور آرٹسٹ شیخ شریف کی رہائش بھی ان کے گھر کے قریبی تھی، جن کا ایک پروگرام اس دور میں کعوہ خانہ بڑے شوق سے لوگ ریڈیو پر سنتے تھے۔ ایک دن انہوں نے کبھی خان کو اسکول سے آتے ہوئے دیکھا تو بولے، بیٹا آپ ریڈیو پر بچوں کے پروگرام کا حصہ بنو گے؟ تو کبھی خان کہتے ہیں کہ میں نے ڈرتے ڈرتے انہیں ہاں کہہ دیا اور یوں ان کا ریڈیو کا کیریئر سٹارٹ ہو گیا۔ جو گاڑی ریڈیو پاکستان سے شیخ شریف کو لینے آتی تھی اسی گاڑی میں ہی کبھی خان بھی ریڈیو پاکستان جایا کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ابتدا میں تو میں وہاں جا کر بیٹھا رہتا تھا اور کام کو ہوتے ہوئے دیکھا کرتا تھا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ نانی اماں کے عنوان سے ایک ہفتہ وار پروگرام ریڈیو پاکستان پشاور سے شروع ہوا جس میں ایک بوڑھی عورت اپنے نواسے اور نواسی کو کہانی سنایا کرتی تھی، اور وہ کہتے ہیں کہ میں اس پروگرام کا حصہ بنا۔ اور جب وہ نانی اماں کہانی سنا رہی ہوتی تھی تو میں پوچھتا تھا کہ گھوڑا کیوں گر گیا، شہزادی نے تیر کیوں چلایا، یعنی کہ اس کے درمیان میں کچھ ایسے ڈائیلاگ ہوتے تھے جو بطور چائلڈ آرٹسٹ ان کو بولنا ہوتے تھے، اور اس کے عوض میں انہیں 5 روپے معاوضہ بھی ملتا تھا، جو کہ اس وقت ایک بچے کے لیے بہت بڑا معاوضہ تھا۔ وہ کہتے ہیں اس زمانے میں انہیں پورے مہینے کا جیب خرچ صرف 1 روپیہ ملتا تھا۔ کبھی خان کہتے ہیں کہ الفاظ کے تلفظ، ادائیگی، زیر زبر کا فرق، گفتگو کا قرینہ و سلیقہ انہوں نے ریڈیو پاکستان سے ہی سیکھا، اور کالج کی تعلیم کے دوران بھی وہ ریڈیو پاکستان سے جڑے رہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ 1961 میں وہ لاہور آ گئے اور انہوں نے 6 برس تک بینک کی ملازمت کی، لیکن چونکہ ان کے پاس ریڈیو پاکستان سے NOC تھا، یعنی کہ نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ، تو انہوں نے دوبارہ ریڈیو پاکستان لاہور پر اپنا کام شروع کر دیا۔ اس کے علاوہ وہ الحمرا تھیٹر اور اوپن ایئر تھیٹر میں بھی اداکاری کے جوہر دکھاتے تھے۔ رفتہ رفتہ انہیں فلموں کی بھی آفر ہونے لگی، اور انہوں نے 1964 میں سب سے پہلے فلم رواج میں کام کیا۔ اس فلم میں انہوں نے اداکاری کے جوہر دکھانے کے ساتھ ساتھ بطور اسسٹنٹ ڈائریکٹر بھی کام کیا۔ کبھی خان کی پہلی فلم رواج میں انہیں بطور ویلن کردار ملا تھا جو انہوں نے ادا کرنا تھا، لیکن کہتے ہیں بطور اسسٹنٹ ڈائریکٹر ساتھ ساتھ کام کرنے سے وہ فلم کی بریکیوں کو سمجھ گئے، اور پھر جب 1964 کے آخر پر پاکستان ٹیلی ویژن کا آغاز ہوا تو انہوں نے بھی وہاں پر اپلائی کر دیا، اور جلد ہی انہیں وہاں پر بلا لیا گیا۔ پاکستان ٹیلی ویژن سے جو پہلا کھیل نذرانہ آن ایئر کیا گیا اس میں ان کا ہیرو کا رول تھا۔ جیسے طارق زین پاکستان ٹیلی ویژن کے پہلے اناؤنسر تھے، اس طرح کبھی خان پاکستان ٹیلی ویژن کے پہلے ہی کھیل کے ہیرو تھے۔ کبھی خان کہتے تھے کہ ٹی وی یا ریڈیو سے اتنا معاوضہ نہیں ملتا تھا کہ گزر بسر ہو سکے، لیکن وہ شوق کی خاطر یہ کام کر رہے تھے، اور ساتھ ساتھ بینک کی جاب بھی چل رہی تھی۔ لیکن 1966 میں انہوں نے بینک کی جاب چھوڑ دی اور تمام تر توجہ فن اداکاری پر مرکوز کر دی۔
रेडियो, टीवी, थिएटर और फिल्म हर मीडियम में उन्हें काम मिल रहा था और वो भी नहीं चाहते थे कि इस काम में कोई ब्रेक आए। फिर उन पर एक जमाने में फिल्म मेकिंग का जुनून तारी हुआ, जिसकी तकमील के लिए उन्होंने 12 फिल्में बनाई जो ज्यादा अच्छी नहीं गईं। फिल्मों को बनाने में उन्होंने अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट किया था, लेकिन जब वो फिल्में फ्लॉप हो गईं और कुछ डब्बों में ही बंद होकर रह गईं, तो उन नाकामियों की वजह से उन्होंने जिंदगी के नशेबो फराज भी देखे। लेकिन उस सारे सफर में टेलीविजन उनके साथ साथ रहा और उन्होंने टेलीविजन का दामन नहीं छोड़ा। अब उनको तकरीबन 54 वर्ष हो गए हैं और वो नॉन स्टॉप टेलीविजन पर काम कर रहे हैं। कबीर खान के अगर मशहूर ड्रामों की बात करें तो उनमें लाखों में 3, दहलीज, अलिफ नून, अंधेरा उजाला, अंगारवादी, आशियाना, बेटियां, दास्तान, मेरे कातिल मेरे दिलदार, फिर चांद पे दस्तक वगैरह शामिल हैं। और उनकी चंद मकबूल फिल्मों के नाम कुछ इस तरह हैं: नींद हमारी ख्वाब तुम्हारे, टाइगर गैंग, मोहब्बत जिंदगी है, बदतमीज, सोसाइटी गर्ल, नहीं अभी नहीं, चंद सूरज, काले चोर, जमीन आसमान और फिल्म रॉन्ग नंबर वगैरह शामिल हैं। यूं तो कबीर खान ने बेशुमार ड्रामों और बेशुमार फिल्मों में काम किया, लेकिन एक ड्रामा ऐसा है जिसने उन्हें मुल्कगीर शोहरत दी और आज भी उन्हें अंधेरा उजाला ड्रामा से ही जाना और पहचाना जाता है। कबीर खान कहते हैं कि किसी पुलिस ऑफिसर या आर्मी के जवान से हाथ मिलाएं तो आपको महसूस होगा कि आपने किसी मजबूत तरीन शख्सियत से हाथ मिलाया है। कबीर खान को शायरी से भी लगाव है और वो अहमद फराज अहमद को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। अदाकार सदाकार कबीर खान ने 1968 में मोहतरमा नहीद कवि से शादी की है, जिनसे उनके 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। आपके एक बेटे का नाम मोहम्मद अदनान कवि जबकि दूसरे का नाम मेहरान कवि है। आपके बेटों ने इशफाक अहमद के खेल, मन चले का सौदा में अदाकारी के जौहर भी दिखाए थे, लेकिन बाद में उनका एक बेटा आईटी की तरफ निकल गया और दूसरा डॉक्टर बन गया। अब दोनों बेटे उनके कनाडा में मुकीम हैं, जबकि उनकी दोनों बेटियां भी शादी के बाद बैरून मुल्क सेटल हो गई हैं। कबीर खान अब नाना और दादा बन चुके हैं। उनके बच्चे उनको पाकिस्तान में आकर मिलते हैं और उनके साथ रहकर जाते हैं, लेकिन कबीर खान को पाकिस्तान के अंदर ही रहना पसंद है। अगर बात करें उनके अवार्ड्स की तो 1969 में उन्हें सबसे पहले निगार अवार्ड दिया गया। उसके बाद 1976 में भी उन्हें निगार अवार्ड से नवाजा गया। 1978 में उन्हें एक दफा फिर निगार अवार्ड से नवाजा गया। 1980 में सदारती तमगाए बराए हुस्न कारकर्दगी हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें दिया और फिर दोबारा 2012 में उन्हें सितारा इम्तियाज से हुकूमत पाकिस्तान ने नवाजा। 2007 में उन्हें पाकिस्तान टेलीविजन की तरफ से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया और फिर इसी तरह लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड रेडियो की तरफ से भी दिया गया। दोस्तों, ये थे हमारे और आपके फेवरेट पसंदीदा अदाकार कबीर खान। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हुआ तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।